میرے دوستو، زنا کا وبال بہت ہی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک گاؤں میں قبرستان میں کسی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اور وقت کے جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ انہیں خواب میں ایک سفید پوش انسان نظر آتے ہیں جو کہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ جاؤ اور اس زانی انسان کو پکڑ لو اور اس کو اپنا مشیر خاص، جو بادشاہ کے خاص آدمی ہوتے ہیں، وہ بنا دو۔ تو بادشاہ کے پاس جتنی بھی سپاہی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں قبرستان اور بادشاہ اس حکم کو مان لیتے ہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا اس سے وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے یہ سپاہی جاتے ہیں اور قبرستان میں جاتے ہیں تو اس زانی انسان کو نعوذ باللہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب اسے پکڑ لیتے ہیں، وہ واقعی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کے دل میں تو آ جاتا ہے کہ میرا تو قصہ ختم ہو گیا ہے، میری تو زندگی ختم ہو گئی، اب تو میری پکڑ ہو گئی، اب تو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ لیکن جب وہ سپاہی اس کو بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ بادشاہ جب اسے کہتے ہیں کہ تو آج سے میرا مشیر خاص بن گیا ہے، تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری رات بادشاہ کو خواب میں وہی انسان دوبارہ آتے ہیں، اور جب بادشاہ اس خواب کی وجہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں بتایا، آپ نے مجھے کیوں یہ فرمان دیا کہ میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں جبکہ ایک زانی انسان تھا، تو اس نے جو جواب دی آپ وہ سنے آپ کے دل کو لگ جائیں گے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کی یہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند تھی، بہت ہی ناپسند تھی، اور یہ توبہ بھی نہیں کر رہا تھا، یہ بار بار اس عمل میں لگا ہوا تھا، اور اس کی زندگی اب دنیا میں باقی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کو آپ کا مشیر بنا دیا، اور یہ حکم ہوا کہ آپ اس کو اپنا مشیر بنا دے تاکہ یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے عیش میں، اپنے پیسے میں، اپنی خوشیوں میں مگن ہو، گم ہو، غرق ہو، اور اس کو توبے کا مہلت بھی نہ ملے، اور بروز محشر اس کو سزا ملے جب یہ مرے، جب اس دنیا سے جائے۔ میرے دوستو، اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ چاہے آج ہم کسی گناہوں میں مبتلا ہے، جو گناہیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی سزا نہیں مل رہی، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اور ہمیں توبے کا دروازہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر دیا ہوئے، اور ہم پھر بھی اس طرف نہیں جا رہے، اپنے کاموں میں لگا ہوئے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عیش میں غرق اور برباد کر لیں گے، اور جب ہماری آخرت ہوں گی تو وہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اس قصے سے بہت بڑی عبرت ہمیں لینی چاہیے۔